السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آؤ بچوں سنیں کہانی میں بچوں اور بڑوں کو خوش آمدید۔ آج ہم جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے کنجوس گھرانے کی عید۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتی ہوں کہ یہ کہانی ہم نے کس کتاب سے لی ہے اور اس کی مصنفہ کون ہے۔ تو جناب یہ کہانی ہم نے لی ہے کتاب خاطر داریاں سے، اور اس کی مصنفہ ہیں بینا صدیقی۔ اور بینا صدیقی کے لکھنے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جب بھی لکھتی ہیں پڑھنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ کہانی سنیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ میں مستقبل میں بھی آپ کو بینا صدیقی کی کئی کہانیاں سنانے والی ہوں۔ آج ہم سن رہے ہیں کنجوس گھرانے کی عید۔ چچا کنجوس کے گھر کی عید کا نقشہ ہی نرالا تھا۔ ہر گھر کی طرح عید تو ان کے گھر بھی آتی تھی، مگر کچھ اس ڈھنگ سے کہ سب دنگ رہ جاتے تھے۔ حالانکہ چچا کنجوس کی دکانیں ٹھیک ٹھاک چل رہی تھیں اور معقول آمدنی ہوتی تھی، مگر کنجوسی نے ان کی زندگیوں میں سب سے بڑی جگہ گھیری ہوئی تھی۔ عید کے موقع پر کنجوس گھرانے کی پریشانی مزید بڑھ جاتی۔ رمضان میں پڑوسیوں کے گھر سے آنے والے افطار سے جو بچت کی جاتی وہ عید کے دن مٹی میں ملتی نظر آتی۔ چچا کنجوس کے کپڑے ان کے لمبے چوڑے بیٹے کو گھٹنوں سے نیچے پاجامے اور اٹنگے کرتے میں ملبوس کر دیتے۔ تو خود چچا کا مسئلہ اپنی جگہ تھا کہ ان کے والد حیات نہ تھے، اور حیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی دستیاب نہ تھے۔ ٹرنک میں رکھی چمکیلی شیروانی جو ان کی کئی سال پرانی شادی کی یادگار تھی، کافی عیب چھپا لیتی تھی۔ چچی خاموش، جو کنجوسی بھی خاموشی سے کرتی تھی، اپنے شادی کے غرارے کو سنبھال کے رکھنے میں کیڑوں سے نہ جیت سکی تھی، اور یوں عید کے دن ان کے کپڑوں کا مسئلہ بھی گھمبیر ہو جاتا۔ پھر کنجوسوں کی ایک عدد بہو بھی تھی جو کنجوس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں خاصا وقت لے رہی تھی۔ اس نے ساس کی سلما ستارے سے لپی پتی 1000 سالہ پرانی ساڑی پہننے سے انکار کر دیا، جس پر بہو کو بے نقد سنانے کا کام بھی چچا نے خوب کیا، کیونکہ چچی خاموش صرف خاموش رہنے کا کام کر سکتی تھی۔ پھر چچا کے 2 عدد پوتوں کا مسئلہ تھا، جن کے کپڑے ان کی دادی نے ان کے باپ کے بچپن کے کپڑے دے کر پوری کر دی تھی۔ اور یہ اور بات تھی کہ جدید دور کے یہ بچے ان مغلیہ طرز کے کپڑوں میں بہادر شاہ ظفر کی روحیں لگ رہے تھے۔ چونکہ کنجوسی کی وجہ سے بچوں کو نہلانے دھلانے کا رواج بھی کم کم ہی تھا، لہٰذا چہروں سے وہ بھی ٹمٹماتا چراغ دکھائی دے رہے تھے۔ کپڑوں کا مسئلہ حل ہوا تو آگے آتا تھا مہمان نوازی کا مرحلہ۔ عید پر آنے والے مہمانوں سے جتنا بھی خشک سلوک کیا جائے، مگر کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا تو لازم تھا ہی۔ ایسے میں کنجوس چچا کی جان پہ بناتی تھی، مگر خاموش چچی زندہ باد کہ وہ ہر قدم پر اپنے میاں کی کنجوسی کو سہارا دیتی تھی اور کبھی کنجوسی کا معیار گرنے نہیں دیتی تھی۔ عید پر بھی وہ سوئیاں بنانے کی مہنگی روایت کو ترک کر چکی تھی اور آنے والے مہمانوں کی تواضع ایک انوکھی ڈش سے کرتی تھیں۔ جی ہاں، کنجوس چچی سال بھر سے وہ انوکھی میٹھی ڈش تیار کرنے میں جٹی رہتی تھیں جو انہیں عید پر مہمانوں کو کھلانی ہوتی تھی۔ یعنی سال بھر محلے، پڑوس اور رشتہ داروں سے موصول ہونے والی مختلف مواقع کی مٹھائیاں، نظر نیاز کے حلوے، زردے اور کھیر، ان سب کو وہ فریج کے قبرستان میں دفناتی رہتی اور پوتوں کو مار پیٹ کر ان چیزوں سے دور رکھتی۔ فریج پر تالے کے ساتھ خود بھی پہرا دیتی۔ پھر عید کی صبح صبح چچی بیگم ان تمام چیزوں کو جو سال بھر فریج میں دفن رہنے کے باعث اپنی رنگت، قومیت، ذائقہ کھو چکی ہوتی تھی، ایک بڑے پتیلے میں انڈیل کر چمچہ بھر گھی ڈال کر یوں گھونٹتی جیسے آنے والے مہمانوں کا گلا گھونٹ رہی ہوں۔
جب ملغوبہ ایک خوفناک سیاہ رنگ اختیار کر جاتا تو مہمانوں کے آگے فخریہ پیش کیا جاتا، جسے کھانا تو درکنار دیکھنا بھی دل گردے کا کام تھا۔ یہ ڈش دو طرفہ وار کرتی تھی، یعنی ایک جانب عید کی میٹھی سوغات کا بھرم رکھتی تھی تو دوسری طرف یہ کارنامہ انجام دیتی تھی کہ جو مہمان ایک بار عید کی یہ سوغات کھا کے جاتا، اگلی عید پر کبھی بھولے سے بھی ان کے گھر کا رخ نہ کرتا۔ عید کے ساتھ عیدی کی روایت بھی جڑی ہے۔ حالانکہ کنجوس چچا لین دین کی روایتوں سے سخت نفرت کرتے تھے، مگر دنیا کا بھرم بھی رکھنا تھا اور کنجوسی پر بھی آنچ نہ آنے دینا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک عمدہ کہ چمڑی بھی نہ جائے اور دمڑی بھی، لہٰذا انہوں نے لفافہ کلچر نکالا تھا، یعنی سب کو لفافوں میں عیدی دیتے تھے۔ پہلے لوگوں نے یہ سمجھا کہ چچا لفافے میں نوٹ رکھنا بھول گئے، لیکن یہ بھول ہر سال ہونے لگی تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ بھول نہیں، کنجوسی تھی۔ چچا نہ صرف خود کنجوسی کے چیمپئن تھے، بلکہ ایسی حیرت انگیز فیملی کے سربراہ تھے جو انہی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، یعنی کنجوسی کے کسی بھی مشن میں انہیں گھر والوں سے مخالفت نہیں مول لینی پڑتی تھی۔ اس بار عید کو مزید سستا اور رنگین بنانے کے لیے خاموش چچی نے جو تجویز پیش کی، اس پر چچا صاحب جھوم جھوم اٹھے۔ ملکہ کنجوس کی ترکیب یہ تھی کہ عید کے دن گھر پر تالا ڈال کے چچا کے بڑے بھائی کے گھر 3 دن گزارے جائیں۔ اس طرح گھر آنے والوں پر جو دنیا دکھاوے کا چائے پانی ہوتا ہے، اس کا خرچہ بھی بچے گا۔ یوں سارے گھر والے آثار قدیمہ کے ملبوسات میں خرامہ چچا کے بڑے بھائی کے گھر چل دیے۔ چچی بہت خوش تھیں کہ کنجوسی کا ایسا سائنٹیفک طریقہ سوچا تھا جس کا جواب نہ تھا۔ ارے میں کہتی ہوں نجم کے ابا، ذرا حساب تو لگانا، آپ کے سینکڑوں بھانجے بھتیجیوں کے چائے پانی سے جان چھڑا کے ہم نے کتنے پیسے بچا لیے؟ چچا خوشی سے پھول کر بولے، بھائی بیگم، داد دیتا ہوں تمہارے دماغ کی۔ عید مبارک کے بہانے آنے والے کتنے ہی مہمانوں کی تواضع سے جان بچا لی۔ تم بھی تو میٹھا بنانے سے باز نہیں آتی تھی۔ ارے کیا کروں، دنیا والوں کا منہ تو دیکھنا پڑتا تھا، چچی اٹھلائیں۔ حالانکہ وہ نام نہاد میٹھا کھا کے دنیا والوں کا منہ سیاہ پڑ جاتا تھا، کاش انہوں نے منہ دیکھ ہی لیا ہوتا۔ بچت کی سرخوشی کے عالم میں 3 دن نہایت شاندار گزرے۔ نہ صرف مہمانوں کا بلکہ 3 دن کا گھر والوں کا راشن بھی تو بچا تھا۔ یوں چچا نے اس عید کو سب سے بہترین عید قرار دیا اور اس کامیابی کا صحرا خاموش چچی کے سر باندھا گیا۔ لیکن تایا جی کے گھر سے واپسی پر ایک شدید جھٹکا کنجوس گھرانے کا منتظر تھا۔ نیچے کی دونوں دکانیں اور اوپر کا گھر کھلا پڑا تھا، سارا سامان غائب تھا۔ کوئی ستم ظریف ڈاکو گھر خالی دیکھ کر ان کی کنجوسی کی پرواہ کیے بغیر گھر لوٹ کے چلتے بنے تھے، اور یوں کنجوس گھرانے کو اب کی عید سب سے مہنگی پڑی۔ تو کیسی لگی آپ کو بینا صدیقی کی یہ کہانی، کنجوس گھرانے کی عید؟ کتاب کا نام تھا خاطرداریاں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کتاب کو بہت آرام سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں کا کتاب گھر اس کے پبلشر ہیں۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ آپ مزید کس طرح کی کہانیاں سننا چاہیں گے؟ کون سی کہانی آپ کو پسند ہے جو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔